شادی ہو گئی 1 سال ہو گیا، شادی ہو گئی 2 سال ہو گیا، بال بچے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا رے تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے چل رہا ہے کہ یار کتنے کو جواب دے، کتنا منہ چھپائے۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، اللہ سے کہتا میرے پروردگار بیٹا نہ صحیح ایک بیٹی ہی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت سے اس کو مالا مال کر کے سسرال بھیجوں گا۔ قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، لیکن ٹھیک جب بیٹی جوان ہوئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ بڑا مایوس کہ ہوگا تو کیا ہوگا، دوڑا دوڑا آیا، امام شافعی کے پاس آیا رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کو پوری ملت کی طرف سے جزائے خیر دے۔ کہا رے کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور غضب ہو گیا، میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا بیٹی کی شادی پر دنیا کی ہر دولت سے اس کو نوازوں گا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے۔ کہا رے اللہ کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، تو کیوں پریشان ہوتا؟ کہا حضور کون سی دولت؟ کہا جب بیٹی تمہاری رخصت ہو شادی کے بعد تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو، دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، انشاءاللہ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی۔ شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، شور ہے ہو گئے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے، اور ہم خوار ہوئے۔ آخرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام مکمل جوش کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2 4 5 لوگ تو بار بار پکڑے جا رہے ہیں۔ خیر دھیان سے سنیے گا، بیت الخلاء میں لوٹا رکھا ہوا رہتا ہے، اس میں لوگ ٹوٹی سے پانی نکالتے ہیں، بیت الخلاء میں پیشاب کے بعد پخانے کے بعد اس کو دھوتے۔ آدمی بیت الخلاء میں گیا، لوٹا میں پانی لینے ہی والا تھا کہ بچھو نے لوٹے میں ڈنک مارا، بچھو نے مارا، دنیا کے بچھو نے ڈنک مارا تو لوٹے کا پانی اس طرح کھولنے لگا جیسے ہانڈی کا پانی کھولتا ہے۔ دکھانا یہ ہے کہ دنیا کے بچھو کا یہ حال ہے، جہنم کے بچھو کا کیا حال ہے۔ ایک آدمی گھاس کاٹ رہا تھا، جیسے مکئی میں گھاس ہو جاتی ہے اس کو کاٹ کر کے بکری کے لیے لاتے ہیں، تو پہلے گھاس کو پکڑتے ہیں، اس کے بعد کچیا چلاتے ہیں۔ گھاس کو پکڑا، اس کے بعد کچیا چلایا، تو جیسے ہی گھاس کو پکڑا وہ سانپ ہاتھ میں آ گیا، کچیا جو چلایا آدھا سانپ کٹ گیا۔ اب اس نے سوچا، اور سانپ نے کٹتے کٹتے انگلی میں کاٹ لیا۔ وہ کسان بڑا چالاک تھا، اس نے کچیا لے کر کے اس انگلی کو کاٹ دیا، گھر چلا۔ سوچا کہ سانپ نے کاٹا، انگلی کو نہیں کاٹیں گے جان کٹ جائے گی، گردن کٹ جائے گی، چلا۔ اب اس کو کیا کھجلی ہوئی من میں، سوچا وہ انگلی جو کاٹی ہے ذرا دیکھ کر کے آتے ہیں۔ جان بچا کر کے گھر آ گیا تھا، لیکن اب اس کو کھجلی ہو گئی۔ وہ آ گیا واپس اس جگہ پر جہاں پر اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی، تو دیکھا اتنی موٹی انگلی پھول کر کے ہے، تو لکڑی لے کر کے اس کو اگار پگار شروع کر دیا۔ اب کیا تھا، اس سانپ کا زہر جو انگلی کے اندر تھا کٹا ہوا، وہ اڑ کر کے اس زخم پر پہنچا، اور آدمی 1 منٹ میں پھڑکھڑا کر کے اسی وقت مر گیا۔ غور کیجئے، دنیا کے سانپ کا یہ زہر ہے، جہنم کے سانپ کا کیسا زہر ہوگا۔ لال قلعہ کے نیچے جبنا ہے، جبنا بہتی ہے، آج بھی بہتی ہے، اس زمانے میں بھی بہتی تھی۔ جبنا بہ رہی ہے، اور بغل ہی میں جبنا کے سٹے ہوئے قبرستان ہے۔ پانی جب سیلاب کا آیا تو قبرستان میں گھس گیا، قبر کھل گئی تو دیکھا کہ ایک جنازہ لیٹا ہوا ہے،
اس کی پیشانی پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا سا کیڑا اس کی پیشانی پر بیٹھا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماشائی بن کر کے دیکھ رہے ہیں۔ دھوبی گھاٹ پر کپڑا دھو رہا تھا، اس کو بھی شوق ہوا کہ میلہ کھیلا کیوں لگا ہوا ہے، آیا تو دیکھا عجیب کرشمہ ہے کہ وہ کیڑا جب پیشانی پر ڈنک مارتا ہے تو پوری لاش ایسے کانپتی ہے جیسے کسی کو کرنٹ لگ گیا۔ اب اس دھوبی نے کنکری اٹھائی، اس کیڑے کو جو مارنا چاہا وہ اڑ کر کے اس کو کاٹ لیتا ہے، اور آگ کی لہر جیسے بدن میں دوڑتی ہے دوڑ گئی، جیسے زہر کا اثر پورے جسم میں ہوتا ہے پورے جسم کے اندر ہوا۔ 3 دن کے اندر اس کیڑے کی ڈنک کی وجہ سے یہ آدمی مر گیا۔ اب بتائیے کہ دنیا کے کیڑے کا زہر یہ ہے، قبر کے کیڑے کا زہر کیسا ہوگا؟ آپ عقل مند آدمی ہیں، موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے۔ دنیا کے چکر میں دین کو برباد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، ہے برائی زہر کالے ناگ کا، ہے برائی ایک تو داغ کا، جو گرے گا اس میں وہ جائے گا جل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل، آج جو کچھ بویا ہے کاٹے گا کل، تیرے کاموں کے ملیں گے تجھ کو پھل۔ مسند رسول پر بیٹھا ہوا ہوں میں، لوگ کہتے ہیں ہم غریب ہیں، آپ کی غریبی دور ہو جائے گی، میں اس کی گارنٹی لیتا ہوں، لیکن آپ کو 2 کام کرنا ہوگا، کان کھول کر کے اس کو سن لیجئے، بہت مختصر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو زندگی بھر یہ یاد رہے گا۔ 2 کام آپ کیجئے، آپ کی غریبی ختم ہو جائے گی۔ 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ کرنا یہ ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ 2 کام کیجئے، 1 سال تجربہ کر کے دیکھیے، 1 سال میں اللہ آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، حرام کمائیں گے، آپ کا قدم حرام کی طرف جائے گا، چاہے آپ اٹھائیں یا نہ اٹھیں وہ ادھر ہی جائے۔ حرام اگر آپ کمائیں گے، آپ کو پیسہ تو ملے گا لیکن سکون نہیں ملے گا۔ حرام کمائیں گے، دنیا کا کوئی بھی بڑا کام کرنا چاہیں گے، وہ ہوتے ہوتے رک جائے گا، کام بنتے بنتے بگڑ جائے گا۔ اور ایک بات ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، سود کا کوئی کاروبار مت کیجیے، سود مت کمائیے، سود مت کھائیے۔ جانتے ہیں 40 سال میں آپ کا ایسا بیڑا غرق ہوگا کہ آپ اٹھ کر کے سبل نہیں پائیں گے، اور سود کا پیسہ ہلاک ہوگا ہی، لیکن سود کا پیسہ جو آپ نے اپنے گھر میں لگایا دوسرے پیسے کے ساتھ، وہ بھی برباد ہو جائے گا۔ جوا کھیلنے پر اسلام نے منع کیوں کیا؟ جوا کھیلنے کو گناہ کیوں کہا؟ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آدمی جوا کھیلتا ہے تو 1 کا فائدہ ہوتا ہے، 10 کا نقصان ہوتا ہے۔ انسان اور مسلمان وہ ہو ہی نہیں سکتا جو دوسرے کا نقصان کرے اپنا فائدہ کرے۔ اسی طرح شادی کا موقع ہے، باپ بول رہا ہے بیٹا خاموش ہے، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، گاڑی دے دیجئے گا، آپ ہی کا داماد آئے گا جائے گا، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ڈبل سامان دیجئے، آپ ہی کا داماد آرام کرے گا، آپ ہی کی بیٹی آرام کرے گی۔ یہ جو جوڑا ملا، یہ جو سامان ملا، یہ جو نقد ملا، یہ بھی حرام ہے۔ بیٹی والا دباؤ میں دیتا ہے، مکمل خوشی سے نہیں دیتا۔ آپ جان رہے ہیں اگر آپ نے رولا کر کے لیا ہے آپ کو خود رونا پڑے گا، آپ نے 1 گنا لیا ہے آپ کو 10 گنا دینا پڑے گا۔ اور اس طرح سے جانتے ہیں بیٹی پر 5 ظلم لوگ ڈھا رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک شاعر سے سنا کہ 4 لاکھ لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ گئی، کیوں بھاگی یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ مٹھائی نہیں بانٹتے، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ مٹھائی بانٹتے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کو دوسرے کا دھن سمجھتے ہیں، جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو اپنا دھن سمجھتے ہیں۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے اس کو تعلیم آپ نہیں دلاتے، چولہے پر رکھتے ہیں۔
جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کو دلی سے لے کر کے پنجاب تک آپ تعلیم دلاتے ہیں، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے آپ حج پر جاتے ہیں تو ساری زمین ساری جائیداد بیٹا کو لکھ کر کے جاتے ہیں، بیٹی کو کنگال کرتے ہیں، اور جب سماج بیٹی سے شادی کرتا ہے اس سے پہلے ڈیمانڈ کرتا ہے، اسی ڈیمانڈ نے عورت سے ایمان کو بھی چھین لیا، آبرو کو بھی چھین لیا۔ اب بتائیے گھاٹے کا سودا ہے یا نفع کا سودا ہے؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ دنیا پر مہربان ہوں گے، خزانے غیب سے دے کر کے اللہ آپ پر مہربان ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، کسی بیٹا کی شادی لین دین سے نہیں کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بیٹا پر کرم، بیٹی پر ستم کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، مردوں کے لیے ہر ظلم روا، عورت کے لیے جینا بھی سزا، مردوں کے لیے ہر عیش کا حق، عورت کے لیے رونا بھی خطا، عورت کے لیے رونا بھی خطا، مردوں کے لیے لاکھوں سیجے، عورت کے لیے بس ایک چتا، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ دیکھیے بہت بڑے مقرر آپ کے بیچ آ چکے ہیں، کالے کپڑے پر مت جائیے، بہت بڑا جادو ہے یہ۔ ذرا دھیان سے سنیے گا، 3 پیغام صرف 5 منٹ کا آپ کی خدمت پہ لا رہا ہوں، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ کے گھر میں کچا انڈا ہوتا ہے، اس کو آپ توڑیے، شراب میں ڈالیے، وہ انڈا ایسے ٹائٹ ہو جائے گا جیسے چولہے پر ہانڈی میں ابلا ہوا انڈا۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں، غور کیجئے، شراب جب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا۔ آپ کے گھر میں گوشت ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا پانی کی بوتل میں ڈالیے، دوسرا ٹکڑا آپ کس میں ڈالیے؟ شراب کی بوتل میں۔ 3 دن چھوڑ دیجئے، جس ٹکڑے کو آپ نے شراب کی بوتل میں ڈالا ہے وہ پیلا پڑ جائے گا، چربی کی طرح ہو جائے گا، حلق کے نیچے اگر گلاس کی گلاس شراب آئے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹ پر پیٹ پر مشین ہوتی ہے، اس میں آپ دوائی گھول کر کے اسپرے کرتے ہیں، 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے، پھول پر اسپرے کیجئے، 10 دن دیکھیے پھول مرجھا جاتا ہے۔ اگر گلاس کی گلاس شراب اندر آئے گی تو اس پھول کا کیا حال ہوگا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، نہ پینا ہے نہ کسی کو پلانا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، اگر کوئی پلائے تو چھوڑنا نہیں، ہاتھ اٹھائیں۔ خیر، رشید نام کا چپراسی تھا، اس کو مالک نے تانا مارا کہ تم دارو پینے کی وجہ سے چپراسی ہو، اگر تم دارو چھوڑ دیتے تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ اس کا جواب سنیے کہ حضور مجھے کیا فرق پڑتا ہے، جب میں دارو نہیں پیتا ہوں تو چپراسی رہتا ہوں، جب میں دارو پی لیتا ہوں سر پر نشہ آتا ہے تو اپنے کو پردھان منتری سمجھتا ہوں، چپراسی نہیں سمجھتا ہوں۔ جو عقل کھری تھی کی ہے کھوٹی، اس نے اچھے اچھوں سے چھینی ہے روٹی، اس نے مستوں پہ شرافہ کا ہے مستی لائی، پتلون کو کر دیا لنگوٹی، اس نے پتلون کو کر دیا۔ عورت اور بچے کے حوالے سے پیغام 3 منٹ میں گزر جائے گا، سننے کے لیے یہاں سے لے کر کے وہاں تک تیار ہیں؟ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ حکومت چلی جائے گی، دھیان سے سنیے گا۔ 1987 میں ٹائمز آف انڈیا ایک پیپر نکلتا، 1987 میں، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ فیشن کا دور ہے، لڑکا بھی فلمی ہیروئن، لڑکا بھی فلمی ہیرو، لڑکی بھی فلمی ہیروئن۔ فلم کا اتنا زور ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1987 میں ٹائمز آف انڈیا نے لکھا، 10 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں کسی نے کہا یار ملک کا صدر کس کو ہونا چاہیے، مرد کو یا عورت کو؟ تو 8% لوگوں نے کہا کہ عورت کو ہونا چاہیے، مرد سے بہتر عورت ہے۔ اس میں 31% لوگوں نے کہا عورت سے بہتر مرد کو صدر ہونا چاہیے۔ اس میں 49% ہماری طرف پاگلوں نے کہا
کہ عورت مرد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بنگلور میں 1996 میں کارپوریشن کا الیکشن ہوا، اس میں ممتاز بیگم ہار گئی۔ اس نے عدالت میں جا کر کے کیس کیا، میں عالم کی وجہ سے ہاری ہوں، عالم کے فتوے کی وجہ سے ہاری ہوں، اگر عالم فتویٰ نہیں دیتا کہ عورت کا کھڑا ہونا حرام ہے میں ہارتی نہیں، اس لیے اس عالم کو کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے، اس کو 1 لاکھ کا جرمانہ ہونا چاہیے۔ تیسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ 1966 میں امریکہ نے مورنی نام کے تاجر نے اعلان دیا، جو عورت انڈے پر بیٹھے گی 1 مہینہ اس کو $100 ملے گا، اور جب انڈے سے بچہ نکال دے گی تو اس کو 1000 روپیہ انعام ملے گا۔ عورت کو امریکہ نے کہاں پہنچایا؟ اسلام کے دامن میں عورت کو عزت ملتی ہے، ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، آبرو بھی سلامت ہوتی ہے۔ جیسا شوہر ویسی بیوی، دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی سے کہتا ہے دوپٹہ اوڑھ کر کے برقع پہن کر کے باہر مت نکلو، مجھ کو برقع پسند نہیں ہے، دوپٹہ پسند نہیں ہے۔ چند دن کے بعد بیوی کسی یار کے ساتھ بھاگ گئی، اب رو کر کے پولیس والے سے کہتا ہے یہ بھی گئی وہ بھی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، حکومت تو چلی گئی ہے، عورت کو بے پردہ مت چھوڑیے، عورت بھی چلی جائے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ایمان کی بھی حفاظت کریں گے، آبرو کی بھی حفاظت کریں گے۔ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ بس آخری پیغام 3 منٹ کا، آپ بھی سوچیں گے اخیر کر کے جنازہ ہی اٹھا دے گا۔ بس آخری پیغام بچوں کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، سب کام پہلے ہوگا نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بچہ کہاں سے ملے گا؟ ایجنٹ ہو جائیں گے، کوئی بیٹی والا بیٹی نہیں دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیے، اس کے بعد ڈاکٹر انجینئر پروفیسر بنائیے۔ بڑا خطرناک دور ہے، بالکل آئینہ دکھا رہا ہوں، اخبار کی سرخی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ایک بچے سے پوچھا ہو از گاڈ، گاڈ کون ہے، خدا کون ہے؟ تو کہتا ہے اس میں بھی پوچھنے کی بات ہے، گاڈ از آور فادر، ہمارا باپ ہی ہمارا خدا ہے۔ بتائیے بچے کا ایمان کہاں ہے؟ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ بچہ جا رہا ہے راستہ چلتے ہوئے، اسکول سے پہلے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر کے پرنام کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کی مورتی کو، حضرت مریم کی مورتی کو۔ باپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کام تو میں روز اسکول میں کرتا ہوں۔ اب غور کیجئے، آنکھ بند کر کے ہم اسکول میں داخل کر دیتے ہیں اور ہمارا بچہ وہاں سے مشرک بن کر کے آتا ہے، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ تیسرے نمونے کو دھیان سے سنیے گا۔ اسکول کا ہی ایک بچہ کہتا ہے ماسٹر صاحب سب پر لیکچر دیجئے لیکن مذہب پر ہم لیکچر نہیں سننا چاہتے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو مذہب کے نام سے گھن آتی ہے۔ دادا اندر گیا مسجد کے، پوتا باہر کھڑا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ تمہارے دادا نے نماز پڑھی، تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میں کس کے لیے نماز پڑھوں، مجھے تو نماز خدا کے بارے ہی میں شک ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا، اس کے پاس تو ایمان ہی نہیں ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر اس ہندوستان میں اپنے بچے کو ایمان کو بچانا ہے اور اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہے تو پہلے اس کو مکتب مدرسے کی تعلیم دلائیے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ڈاکٹر بعد میں بنے گا،
इंजीनियर बाद में बनेगा, पहले मुसलमान बनेगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खुश तो हैं हम भी जवानों की तरक्की से, मगर लब खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चला आएगा इल्हाद भी साथ, क्या खबर थी कि। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया। मस्जिद के हवाले से सुराब भाई तशरीफ लाए हैं, आप इनको सुनेंगे भी और इनके पैगाम को आप कबूल भी करेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। 3 काम पर खड़े हो जाइए, 3 काम छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।